بنام خدا مہربان و شفیق۔ الف لام میم صاد۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ آپ اس کی تبلیغ کی خاطر اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں۔ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ تو مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ اے لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے تم پر نازل کیا گیا ہے تم صرف اسی کا اتباع کرو، اور اپنے رب کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم بہت کم نصیحت کو قبول کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ کر دیا، ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات کو سو رہے تھے یا دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، اور جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے علاوہ کوئی اور صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ پس ضرور بالضرور ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا، اور ہم یقیناً رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ اس کے بعد ہم مکمل سرگزشت پورے علم کے ساتھ ان کے آگے پیش کر دیں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور آج کے دن اعمال کا تولنا برحق ہے، پس جن کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فلاح پانے والے لوگ ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کی وجہ سے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر لیا ہے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات سونپ کر بسایا، اور اس میں ہم نے تمہارے لیے سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور بلا شبہ ہم ہی نے تمہیں تخلیق سے آراستہ کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ گزاروں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے سجدہ نہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا تو یہاں سے اتر کر نیچے چلا جا، تجھے اس جگہ گھمنڈ کرنے کا حق نہیں ہے، تو نکل جا، یقیناً تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ وہ بولا مجھے اس دن تک کی مہلت دے دے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی ہے۔ وہ بولا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان انسانوں کی طاق میں بیٹھا رہوں گا، پھر آگے پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے انہیں گھیر لوں گا، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا تو یہاں سے ذلیل اور دھتکارا ہوا ہو کر نکل جا، یقین رکھ ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو، جہاں سے جس چیز کا تمہارا جی چاہے کھاؤ، لیکن خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں ورغلایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ رکھی گئی تھیں ان پر نمایاں ہو جائیں، اور کہا تمہارے رب نے جو تم دونوں کو اس درخت سے روکا ہے وہ محض اس لیے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں دائمی زندگی نہ مل جائے۔ اور اس نے ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ دونوں کو اپنے ڈھپ میں لے آیا۔ پس جب دونوں نے درخت کا مزہ چکھا تو ان کی شرمگاہیں نمایاں ہو گئیں، اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا تن ڈھانپنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں آواز دی کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا اور بتلا نہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ وہ دونوں کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے اور ایک خاص مدت تک کے لیے سامان زیست مہیا ہے۔ اور فرمایا تم کو وہیں پر جینا ہے اور اسی میں مرنا ہے، اور اسی سے تم کو نکالا جائے گا۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اے آدم کے بیٹو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اس طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ انہیں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ کر دے۔ وہ اور اس کی جماعت تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتی ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جب یہ لوگ بے حیائی کے کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کے خلاف ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں علم تک نہیں؟
اور اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے اسی کو پکارو جس طرح اس نے تمہیں آغاز میں پیدا کیا تھا، ویسے ہی تم واپس لائے جاؤ گے۔ ایک گروہ کی اس نے ہدایت کی اور دوسرے گروہ سے گمراہی چمٹ کر رہ گئی۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے بنی آدم، تم ہر عبادت کے وقت اپنے آپ کو آراستہ کرو، کھاؤ پیو اور اسراف فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے کہ کس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور اللہ کی عطا کردہ پاک چیزوں کو ناجائز قرار دیا تھا۔ فرما دیجئے کہ یہ تمام چیزیں دنیاوی زندگی میں بھی مومنین کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ ہم اسی طرح علم رکھنے والوں کے لیے اپنی نشانیوں کو واضح انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے میرے رب نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ یہ ہیں: بے شرمی کے کام، خواہ علانیہ ہوں یا پوشیدہ طور سے، اور ہر گناہ کی بات اور ناحق زیادتی کرنا، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دو جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف ایسی بات کو منسوب کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ہر قوم کے لیے ایک وقت معین ہے، جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو ایک ساعت کے لیے نہ تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ ہی تقدیم ممکن ہے۔ اے بنی آدم، یاد رکھنا جب تمہاری طرف خود تم میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں سنائیں، تو اس وقت جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو ان کے لیے نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی حزن و ملال، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کریں گے اور اس کے مقابل میں بڑائی اختیار کریں گے، وہی لوگ جہنمی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھوٹی باتیں گڑھ کر انہیں اللہ سے منسوب کرے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے؟ ایسے لوگوں کو ان کی قسمت کا لکھا ملتا رہے گا۔ پس جب ہمارے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے اور ان سے پوچھیں گے، بتاؤ تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے، تو وہ جواب دیں گے، وہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ لوگ واقعی کافر تھے۔ حکم خدا ہوگا، جاؤ تم بھی جن و انس کی ان امتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جا چکی ہیں۔ جب بھی کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیشرو گروہ پر لعنت کرتا ہوا جائے گا۔ جس وقت سب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے تو بعد والا گروہ پہلے والے گروہ کے بارے میں کہے گا، اے ہمارے پروردگار، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ ارشاد ہوگا، ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے، لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ تم لوگوں کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی، بس اپنے کرتوت کے سبب تم عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اس سے سرتابی کی تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا ایسے ہی محال ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا۔ ہم مجرمین کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا پردہ ان پر پڑا ہوگا۔ ہم ظلم کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔ وہی لوگ صاحبان جنت ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ ہم ان کے دلوں میں سے قدورتوں کو نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کی زبان پر ہوگا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے۔ ہم ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہماری ہدایت نہ فرماتا۔ ہمارے رب کے مرسلین یقیناً پیغام حق لے کر آئے تھے، اور اس وقت یہ آواز آئے گی، یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے ان اعمال کے سبب جنہیں تم بجا لاتے رہے ہو۔ پھر یہ جنت والے جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچ پایا۔ تمہارے رب نے تم سے جو وعدے کیے تھے کیا تم نے وہ ٹھیک پائے؟ وہ جواب دیں گے، ہاں۔ اس وقت اعلان کرنے والا ان کے درمیان یہ اعلان کرے گا کہ ظالمین پر خدا کی لعنت ہو، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے، اور وہ لوگ آخرت کے منکر تھے۔ اور ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہوگا، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے۔ وہ جنت والوں سے بلند آواز میں کہیں گے، سلام علیکم۔ یہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہوں کو دوزخیوں کے بالمقابل پھیرا جائے گا تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ پھر یہ اعراف کے لوگ
دوزخ کے سربراہ آوردہ لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر آواز دیں گے، آج کے دن تمہارا ٹولہ تمہارے کسی کام نہ آیا اور نہ ہی وہ سامان جس پر تم اکڑتے تھے۔ کیا یہ صاحبان جنت وہ لوگ نہیں ہیں جن کے لیے تم قسمیں کھا کر یہ کہا کرتے تھے کہ انہیں تو اللہ اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ حزن۔ جہنم والے جنتی لوگوں کو پکار کر کہیں گے کہ تھوڑے سے پانی سے ہمیں بھی فیضیاب کر دو، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ دے دو۔ تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل و تفریح بنا لیا تھا اور دنیاوی زندگی نے انہیں فریب میں مبتلا کر رکھا تھا، آج ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے آج کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا، اور اس لیے بھی کہ وہ ہماری نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا ہے، جو صاحبان ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا یہ لوگ کتاب کی تعویل کے منتظر ہیں؟ جس دن اس کی تعویل سامنے آ جائے گی تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا یہ کہیں گے بلا شبہ ہمارے رب کے مرسلین حق لے کر آئے تھے۔ کیا ہمارے لیے شفاعت کرنے والے ہیں جو ہماری شفاعت کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم اس کے علاوہ دوسرے کام انجام دیں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے؟ انہوں نے یقیناً خود کو خسارے میں ڈال دیا اور ان کی تمام افطرا پردازیاں غائب ہو گئیں۔ بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر اس کا امر قائم ہوا۔ وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے۔ سورج، چاند اور ستارے سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ خلق اور امر کا وہی مالک ہے، بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد فساد برپا نہ کرو، عذاب کے خوف اور رحمت کی امید میں خدا سے دعائیں طلب کرو، بے شک رحمت خدا نیکی کرنے والوں سے بہت قریب ہے۔ اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو رحمت کی بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم انہیں مردہ سرزمین کی جانب حرکت دیتے ہیں، پھر ہم اس سے مینا برساتے ہیں اور اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ ہم اسی طرح مردوں کو حیات عطا کریں گے، ہو سکتا ہے تم اس مشاہدے سے سبق حاصل کرو۔ اور جو زمین پاکیزہ ہوتی ہے اس کا سبزہ بھی حکم رب سے خوب پھل لاتا ہے، اور جو زمین خبیث ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہم اسی طرح اپنی نشانیاں شکر گزاروں کے لیے بار بار پیش کرتے ہیں۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی جانب بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے، اور میں تمہارے بارے میں عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قوم کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ نوح نے کہا اے میری قوم والو، میں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، البتہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس یاد دہانی کا پیغام آیا اس فرد کے ذریعے سے جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط راہ اختیار کرنے سے بچ جاؤ، اور اس طرح تم پر رحم کیا جائے۔ انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا تو ہم نے نوح اور ان کے ہمراہیوں کو کشتی میں نجات دی، اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ لوگ بے بصارت تھے۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے سرداروں نے جو اس بات کا انکار کر رہے تھے یہ کہا ہم تم کو بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ ہود نے جواب دیا اے برادران قوم، مجھ میں بے عقلی نہیں ہے، بلکہ میں تو عالمین کے پروردگار کا رسول ہوں۔ میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہیں سچے خیر خواہ کی حیثیت سے نصیحت کر رہا ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ خود تم میں سے ایک فرد کے پاس ذکر رب آ گیا ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ یاد کرو جب قوم نوح کے بعد تمہیں ان کا جانشین بنا دیا اور تمہیں قد و قامت میں بڑھوتی دی، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد رکھو تاکہ فلاح پا سکو۔ انہوں نے جواب دیا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ ہی کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ اچھا وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیا کرتے ہو،
اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ ہود نے کہا، تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب طے ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے تھے، جن کے لیے اللہ نے کوئی ثبوت نازل نہیں فرمایا؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی بیخ کنی کر دی جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، اور در حقیقت وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے برادران قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے۔ خبردار کسی برے ارادے سے اسے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں اس طرح آباد کیا کہ تم اس کی ہموار زمین میں بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ تم کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ قوم کے مغرور سرداروں نے اپنی قوم کے کمزور لوگوں سے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا یہ سوال کیا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ صالح واقعی اپنے رب کی جانب سے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ جس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہیں ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ تو مغرور لوگوں نے کہا کہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اونٹنی کے پیروں کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، اور صالح سے کہہ دیا کہ وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیا کرتے تھے، واقعی اگر تم پیغمبروں میں سے ہو۔ آخر انہیں بھوچال نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، اور صالح یہ کہتے ہوئے ان بستیوں سے روانہ ہو گئے کہ اے میری قوم والوں، میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت بھی کی، لیکن نصیحت کرنے والے تمہیں پسند ہی نہیں ہیں۔ اور یاد کرو جب لوط نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ مگر ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھیں، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش برسائی۔ دیکھو تو صحیح کہ ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس واضح ثبوت آ چکا ہے، لہٰذا ناپ تول کو پورے طور سے انجام دو اور لوگوں کو چیزیں دیتے وقت کسی قسم کی کمی نہ کرو، اور اصلاح ہو جانے کے بعد زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم مومن ہو۔ اور تم ہر راستے پر ایمان والوں کو خوفزدہ کرنے اور انہیں اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے نہ بیٹھو، اور سیدھی راہ میں کجی تلاش نہ کرنے لگو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی، اور یہ دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر ایمان لایا جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم شعیب کے ان سرداروں نے جو گھمنڈ میں مبتلا تھے یہ کہا کہ اے شعیب، ہم تم کو اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہماری ملت پر واپس آ جاؤ۔ شعیب نے جواب دیا، خواہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہوں تو بھی اگر ہم تمہاری ملت پر واپس آ جائیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دلا دی ہے۔ اب ہمارے لیے تو اس طرف پلٹنا بالکل ممکن نہیں، الا یہ کہ ہمارا رب اللہ ہی ایسا چاہے۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر شے پر محیط ہے، ہم نے تو اللہ پر ہی توکل کیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان کی قوم کے جن سرداروں نے شعیب کی بات کا انکار کر دیا تھا، یہ کہا کہ اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کر لی تو یقیناً تم خسارے میں رہو گے۔ تو ان لوگوں کو بھوچال نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا ایسے برباد ہو گئے گویا کبھی آباد ہی نہیں تھے۔ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی وہ سب کے سب خسارے میں رہے۔
تو شعیب یہ کہتے ہوئے ان بستیوں سے روانہ ہو گئے کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے اور تمہیں اچھی طرح نصیحت بھی کی۔ اب میں ایسی قوم کی ہلاکت کا افسوس کیا کروں جو قبول حق سے انکار کرتی رہی۔ اور ہم نے جس بستی میں کسی نبی کو بھیجا، وہاں کے رہنے والوں کو دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں۔ پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے تبدیل کر دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ اس طرح کا دکھ سکھ ہمارے آباء و اجداد کو بھی پہنچتا رہا ہے۔ پھر ہم نے انہیں اچانک اپنی گرفت میں لے لیا اور انہیں پتہ تک نہیں چلا۔ اے کاش ان بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کے سبب انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ پھر کیا بستیوں کے باشندے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب رات کو ایسی حالت میں آ جائے کہ وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ کیا بستیوں کے لوگ اس سے نڈر ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر دن کے وقت آ جائے جبکہ وہ لہو و لعاب میں مصروف ہوں؟ کیا وہ خدا کی تدبیروں سے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں؟ اللہ کی تدبیروں سے سوائے خسارہ پانے والوں کے کوئی نڈر نہیں ہو سکتا۔ کیا ان لوگوں کے سامنے جو زمین پر اقتدار کے مالک ہیں، پہلے صاحبان اقتدار کے بعد یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کی خطاؤں پر انہیں اپنی گرفت میں لے لیتے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے تاکہ وہ کچھ سن ہی نہ سکیں؟ یہ وہ چند بستیاں ہیں جن کے حالات ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ان کے مرسلین ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، یہ پہلے جس بات کو چھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں اکثر کو وعدہ خلاف پایا اور ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق ہی پایا ہے۔ پھر ہم نے ان اقوام کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا، تو دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے رسول بن کر آیا ہوں، مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ کہوں۔ میں تمہارے پروردگار کی جانب سے واضح نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کر دو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اسی وقت جیتا جاگتا اژدہا بن گیا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان سے باہر نکالا تو دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ قوم فرعون کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ تو تمہاری زمین سے تمہیں بے دخل کرنا چاہتا ہے، کہو اب کیا کہتے ہو؟ انہوں نے فرعون سے کہا، موسیٰ اور ان کے بھائی کے معاملے کو فی الحال التوا میں ڈال دیجئے اور شہروں میں نمائندے روانہ کیجئے کہ وہ ماہر جادوگروں کو آپ کے حضور پیش کریں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے کہا، کیا ہمیں کوئی صلہ ملے گا اگر ہم غالب آ گئے؟ فرعون نے جواب دیا، یقیناً تمہیں صلہ ملے گا، اور مزید یہ کہ تم مقرب بارگاہ ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے موسیٰ سے کہا، کیا آپ پھینکیں گے یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا، اور وہ بڑا جادو لے کر آئے، اور ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اپنا عصا ڈال دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ اس طرح حق ثابت ہو گیا اور جادوگروں کا کرتب باطل قرار پایا۔ فرعون اور اس کے ساتھی وہاں پر شکست کھا گئے اور انہیں ذلت بھی اٹھانی پڑی، اور سب کے سب جادوگر سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی اللہ پر ایمان لے آئے؟ یہ ضرور کوئی چال ہے جو تم لوگوں نے مل کر شہر میں چلی ہے تاکہ تم شہر کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، سو ان قریب تم اس کے انجام سے باخبر ہو جاؤ گے۔ ضرور بس ضرور میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تو اپنے رب کی جانب پلٹ کر جا رہے ہیں۔ اے فرعون، تو ہم سے محض اس بات پر انتقام لینا چاہتا ہے کہ جب ہمارے سامنے رب کی نشانیاں آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے اس سے کہا، کیا تم موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے پھریں؟
تمہیں اور تمہارے معبود کو ترک کر دیں؟ فرعون نے جواب دیا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کرا دیں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بلا شبہ ہم کو ان پر غلبہ حاصل ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، تم اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر سے کام لو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام بخیر تو متقین کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا، آپ سے پہلے بھی ہم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اور آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، وہ وقت قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے، اور دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اور ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیے رکھا تاکہ انہیں سبق ملے۔ جب ان پر اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے حقدار ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعل بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فعل بد تو اللہ کے پاس تھی، لیکن ان کی اکثریت اس بات سے بے خبر تھی۔ انہوں نے کہا، خواہ آپ ہمیں مسحور کرنے کے لیے کوئی بھی نشانی لے کر آ جائیں، ہم پھر بھی آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، اور ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کتنی ہی واضح نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ ایک مجرم قوم تھی۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہو گیا تو کہنے لگے، اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، جیسا کہ اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے کہ اگر آپ ہم سے عذاب کو ٹال دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ پس جب ہم نے ان سے ایک مدت تک کے لیے عذاب کو ہٹا لیا جس تک وہ پہنچنے والے تھے، تو وہ عہد شکنی کرنے لگے۔ اس کے بعد ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں ڈبو دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے غافل ہو گئے تھے۔ اور جن لوگوں کو کمزور بنا دیا گیا تھا، اس قوم کو ہم نے زمین کے مشارق و مغارب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے بابرکت بنایا تھا۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے آپ کے رب کا وعدہ نیک پورا ہوا۔ فرعون اور اس کی قوم جو بلند و بالا عمارات اور باغات بنایا کرتے تھے، انہیں ہم نے تباہ کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار لگا دیا۔ ان کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے گرد منڈلایا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دیجیے جیسے معبود ان کے پاس ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم لوگ بہت نادان ہو، یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب برباد ہونے والا ہے، اور یہ جو عمل کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں؟ حالانکہ اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی تھی، وہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور اس میں 10 کا اور اضافہ کر دیا۔ اس طرح ان کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں ہو گئیں۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم میں تم میرے جانشین بن کر رہو اور اصلاح کرتے رہنا اور فسادیوں کی راہ پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر پہنچے اور ان کے رب نے ان سے گفتگو کی تو انہوں نے التجا کی، میرے پروردگار، تو مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، لیکن پہاڑ کی جانب دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو البتہ تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے۔ جب انہیں افاقہ ہوا تو کہا، پروردگار، تو پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد باری ہوا، اے موسیٰ، بے شک میں نے تم کو دوسرے لوگوں پر اپنے پیغامات پہنچانے اور ہم کلامی کے لیے منتخب کیا ہے۔ میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے لے لو اور شکر گزار بنے رہو۔ اور ہم نے الواح میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے۔ تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے احسن مفہوم کا اتباع کریں۔ میں تمہیں عنقریب فاسقوں کی راہ شکاییں دکھاؤں گا۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کا رخ پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اتراتے پھرتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں، اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر انہیں راہ ہدایت نظر بھی آ جائے تو بھی اس راہ پر گامزن نہ ہوں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو فوراً اس پر چل پڑیں گے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا
تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، انہیں ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے عمل انہوں نے انجام دیے ہیں۔ اور موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنا لیا، ایک جسم جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ کیا ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں راستہ دکھا سکتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ لوگ ظالم تھے۔ اور جب انہیں ندامت ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب ہم پر مہربان نہ ہوگا اور ہماری مغفرت نہیں کرے گا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ جب موسیٰ اپنی قوم کی جانب نہایت غصے اور افسوس کے ساتھ آئے تو کہنے لگے، میرے جانے کے بعد تم لوگوں نے بہت بری حرکت کی ہے۔ تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور انہوں نے الواح پھینک دی اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ تو انہوں نے کہا، اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور وہ مجھے قتل کرنے کے در پہ تھی۔ آپ ایسا کام نہ کریں کہ دشمن مجھ پر ہنسیں، اور نہ ہی مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ ملائیے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا ان کو ان کے رب کی جانب سے غضب پہنچے گا اور دنیاوی زندگی میں انہیں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افطرا پردازیوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برائی کا ارتکاب کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا رب اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو انہوں نے الواح کو اٹھا لیا، اور اس کی تحریر میں ہدایت و رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 افراد منتخب کیے تاکہ وہ ان کے ساتھ مقررہ وقت پر حاضر ہوں۔ جب انہیں بھونچال نے آ لیا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر سکتا تھا۔ ہم میں سے چند نادانوں نے جو خطا کی ہے، کیا اس کی پاداش میں تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیرا امتحان تھا جس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہی میں رہنے دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، تو ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم کر، اور تو ہی بہترین بخشنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی لکھ دے۔ ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، میں جس تک چاہوں گا میرا عذاب اس تک پہنچ جائے گا، لیکن میری رحمت نے ہر شے کو اپنے اندر لے لیا ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھ دوں گا جو متقی ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو تسلیم کرتے ہوں گے، جو لوگ اس کے رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جن کا ذکر وہ توریت اور انجیل میں تحریر شدہ پاتے ہیں۔ وہ رسول انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، پاک چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام بتلاتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اور توق کو اتار دیتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ پس جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کی توقیر کی، اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یقیناً یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ محمد، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ جو زندگی عطا کرتا اور موت سے ہمکنار کرتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو تاکہ ہدایت پا سکو۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کی راہ دکھاتا تھا اور حق کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ امت بنا دیا تھا۔ اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر فرد نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ اور ہم نے ان کے اوپر بادل کو سایہ فگن رکھا اور ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا۔ ہم نے جو تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں ڈھایا بلکہ وہ خود اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، حتتن کہو، اور شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں پر مزید فضل کریں گے۔ مگر ان میں جو ظالم لوگ تھے انہوں نے اس بات کو تبدیل کر ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں آسمان سے ان پر عذاب بھیج دیا۔ اور ان سے اس بستی کا حال بھی دریافت کیجیے جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جہاں وہ سبت ہفتے کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے۔ یہاں سبت کے دن
یہ مچھلیاں ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ ہم ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں آزمائش میں ڈال رہے تھے، اور جب انہی میں سے ایک جماعت نے ان سے کہا تھا تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کر دے گا یا ان پر عذاب شدید نازل کرے گا، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ جن باتوں کی انہیں نصیحت کی گئی جب وہ انہیں بالکل بھلا بیٹھے تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے منع کیا کرتے تھے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم نے ان کو شدید عذاب میں پکڑ لیا۔ جن باتوں سے انہیں روکا گیا تھا جب وہ اس میں سرکشی کرتے چلے گئے تو ہم نے حکم دیا کہ تم راندہ درگاہ بندر بن جاؤ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا کہ وہ ان یہودیوں پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط کر دے گا جو انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھاتا رہے، بے شک تمہارا رب جلد ہی سزا دینے والا اور یقیناً وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ہم نے انہیں امتوں کی شکل میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پوری زمین میں پھیلا دیا، کچھ ان میں سے نیکوکار تھے اور کچھ اس سے مختلف۔ ہم آسائشوں اور تکلیفوں کے ذریعے ان کا امتحان لیتے رہے تاکہ ہو سکتا ہے اس طرح وہ لوگ پلٹ آئیں۔ اگلی نسلوں کے بعد پھر ایسے لوگ ان کی جانشین بنے جو کتاب خداوندی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے حاصل کرتے رہے اور کہتے ہیں ہمیں تو معاف کر دیا جائے گا، اور ویسے ہی متاع دنیا پھر سامنے آ جائے تو اس کی طرف لپکتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو برحق ہو، اور جو کچھ کتاب میں لکھا ہے انہوں نے اسے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر تو انہی کے لیے بہتر ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، ہم ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو کھیڑ کر ان کے اوپر ایسے بلند کر دیا تھا کہ وہ چھتری نما بن گیا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پہاڑ ان پر آ گرے گا، اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے عزم کے ساتھ تھامے رہو، اور جو کچھ اس میں تحریر ہے اسے یاد رکھو، امید ہے کہ تم غلط روش سے بچے رہو گے۔ اے نبی، آپ یاد دلائیے کہ جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں ان کے نفوس پر گواہ بنا کر دریافت کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے جواب دیا تھا یقیناً تو ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اقرار کا مقصد یہ تھا کہ قیامت کے روز تم یہ نہ کہو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ کہنے لگو کہ ہم سے پہلے تو ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا اور ہم تو اس کی نسل سے بعد میں آئے ہیں، کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ اس عمل کی بنیاد پر جو اہل باطل انجام دیتے رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس طرح وہ لوٹ آئیں۔ اے محمد، آپ ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کر دیجئے کہ جسے ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندیوں سے نکل بھاگا، شیطان نے اس کا پیچھا کیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اسے رفعت عطا کرتے، لیکن وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور خواہشات کی پیروی کرنے لگا۔ اس کی مثال ایسے کتے کی سی ہے کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور یوں ہی چھوڑ دو پھر بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے۔ اے نبی، آپ انہیں داستان سناتے رہیے، ہو سکتا ہے یہ غور و فکر کرنے لگیں۔ ان لوگوں کی مثال بہت بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ خود اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اللہ جس کی ہدایت کر دے وہی راہ ہدایت پاتا ہے، اور جسے گمراہی میں رہنے دے تو وہی لوگ ناکام و نامراد ہو کر رہتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جنات اور انسان ایسے ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل، عقل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ تو چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم انہی ناموں سے اسے پکارا کرو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان قریب اس کی جزا پائیں گے۔ اور ہماری مخلوقات میں ایک ایسی امت بھی ہے جو حق کی راہ دکھاتی ہے اور اسی کے مطابق عدل سے کام لیتی ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہم بے تدریج ان کو تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ تک نہیں چلے گا، اور میں انہیں مہلت بھی دیتا ہوں، یقیناً میری تدبیر بہت پائیدار ہے۔ کیا انہوں نے سوچا نہیں کہ ان کا رفیق دیوانہ نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک واضح ڈرانے والا ہے؟ کیا انہوں نے آسمان و زمین کی بادشاہت کو اور اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کی طرف غور سے نہیں دیکھا؟ عجب نہیں
کہ ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو۔ اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ جسے گمراہی میں رہنے دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ گمراہی میں پڑے بھٹکتے رہیں۔ اے نبی، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ آپ فرما دیجئے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اس وقت پر ظاہر کر دے گا۔ آسمانوں اور زمین میں سخت کٹھن گھڑی ہوگی، وہ تم پر اچانک آ جائے گی۔ اے نبی، وہ آپ سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا آپ نے اس کے علم کا احاطہ کر لیا ہے۔ فرما دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اے محمد، آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا مگر وہی جو خدا چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی ضرر نہ پہنچتا۔ بس میں تو مومنین کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے خلق فرمایا ہے اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اس نے ہلکا سا حمل محسوس کیا جسے لیے وہ چلتی رہی۔ جب اسے وزن محسوس ہوا تو دونوں نے اپنے پروردگار اللہ سے دعا طلب کی، اے ہمارے پروردگار، ہمیں تو اگر صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے انہیں صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اللہ کی سطح میں دوسروں کو شریک گرداننے لگے۔ وہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے بلند و برتر ہے۔ کیا یہ لوگ انہیں شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد پر قادر ہیں؟ اگر تم انہیں راہ ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری بات نہ مانیں گے، خواہ تم انہیں آواز دو یا خاموش رہو، تمہارے لیے دونوں صورتیں یکساں ہیں۔ تم خدا کو چھوڑ کر جنہیں معبود سمجھتے ہو وہ تو تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں، تم انہیں پکار کر دیکھ لو، اگر تم سچے ہو تو وہ جواب دیں گے۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی تو وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیکوکاروں کی حمایت کرتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کو چھوڑ کر تم جنہیں معبود سمجھتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کرنے پر قادر ہیں، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ آپ کی بات سن نہ پائیں گے۔ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن دراصل وہ نہیں دیکھتے۔ اے محمد، آپ عفو و درگزر سے کام لیں، معروف بھلائی کا حکم دیے جائیں اور جاہلوں سے روگردانی کریں۔ اگر شیطان آپ کو اکسانے کی کوشش کرے تو اے نبی، آپ اللہ کی پناہ مانگیں، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ متقی لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً سنبھل جاتے ہیں اور صحیح راستہ انہیں نظر آنے لگتا ہے، اور شیطان کے بھائی بند تو انہیں گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ انہیں بھٹکانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اے نبی، جب آپ ان تک کوئی آیت لے کر نہیں آتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے کیوں نہ بنا لی۔ آپ فرما دیجئے میں تو اسی کا اتباع کرتا ہوں جو وہی مجھ پر میرے رب کی جانب سے آتی ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی جانب سے بصیرت اور صاحبان ایمان کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور تم اپنے رب کو دل ہی دل میں تضرع و زاری اور خوف سے یاد کرو، اور دھیمی آواز میں صبح و شام یاد کرتے رہو، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ جو بھی تمہارے رب سے مقام تقرب رکھتے ہیں وہ کبھی اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، وہ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اسی کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں۔